بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جنفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ہر مسلمان اس مقدس مقام پر جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ ہر مسلمان کو کعبہ شریف سے بہت ہی محبت اور عقیدت ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم کہیں کہ کعبہ کو گرا دیا جائے، نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص کعبہ شریف کو گرا دے تو کیا کیفیت ہوگی؟ کیسا لگے گا ہم سب مسلمانوں کو؟ کیسا قیامت کا منظر ہوگا؟ وہ قیامت نہ صحیح لیکن قرب قیامت میں ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ اس بارے میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، اور علماء کرام نے قیامت کی نشانیوں میں اسے بڑی نشانی شامل کیا ہے۔ اور آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں قیامت کی یہ نشانی کعبے کا گرا دینا اس کے بارے میں بتائیں گے۔ جی ہاں، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ کعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو تاریخ کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں۔ چند سو سال پہلے کوئی آیا تھا کعبہ کو گرانے۔ اس وقت کیا ہوا تھا جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اس کا ارادہ بہت پکا تھا، اس کی پلاننگ بہت زبردست تھی کہ کعبے کو معاذ اللہ دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے۔ ایک یمن کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، اسے بڑی تکلیف تھی کہ لوگ کعبہ کا حج کیوں کرتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ سنار کے اندر یمن کا ایک شہر ہے، اس میں لوگ آئیں۔ اس نے ایک بڑا سا گرجا گھر بنایا ہوا تھا تاکہ لوگ وہاں پر آئیں اور وہاں سالانہ جمع ہوں اور گویا وہاں پر آ کر حج کریں۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کعبہ شریف کو ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ یمن میں صنعاء شہر میں آ کر حج کریں۔ وہ غیر مسلم تھا، اس کا منصوبہ بہت خطرناک تھا۔ اس نے کیا کیا؟ ناظرین کرام، آج کل کے زمانے میں جو جنگ ہوتی ہے وہ ہتھیاروں کے ذریعے ہوتی ہے، ٹینک آتے ہیں، بندوقیں ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں گھوڑوں، اونٹوں، ہاتھیوں اور پیدل لڑائی ہوتی تھی۔ ایک بھرپور اور بڑی تیاری کر کے ابرہہ نے کیا کیا کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا، کیونکہ ہاتھی جو ہوتے ہیں وہ سب چیزوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ مکے والوں پر رعب ڈالنے کے لیے مکہ شریف کے قریب پہنچ کر اس نے سب سے پہلے حکم یہ دیا کہ مکہ والوں کے تمام جانوروں کو پکڑ لیا جائے، ان سے ان کے جانور چھین لیے جائیں، انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ اب اس کے سپاہی مکہ شریف کے لوگوں کے تمام جانور پکڑ کر لے آئے، بکریاں، گائیں، حتیٰ کہ سب جانور لے آئے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں گاؤں والے کے لوگوں کا اور خاص طور پر اس وقت کے لوگوں کا یہی روزگار ہوا کرتا تھا اور یہی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ مکہ والے ابرہہ کی اس گھٹیا حرکت سے بہت پریشان ہوئے۔ اس زمانے میں اس قوم کے لیڈر کوئی اور نہیں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب تھے، اس قوم کے سربراہ تھے۔ پھر وہ ابرہہ کے پاس آئے۔ وہ اپنے خیمے میں بڑے رعب اور دبدبے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب جب اس کے خیمے کے اندر داخل ہونے لگے تو اس کے سپاہیوں نے بتایا کہ مکہ کا سردار آیا ہے۔ اس نے ذہن میں یہ سوچا کہ اب آپس میں بات چیت ہوگی، وہ منت سماجت کرے گا۔ لگتا ہے رعب پڑ گیا ہے، اسے بہت خوشی ہوئی۔ لیکن جیسے ہی اس کے خیمے میں حضرت عبد المطلب داخل ہوئے، ان کی پیشانی پر نبی پاک کا نور جھلکتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا نور نبوت کا روپ تھا، کیا جگمگاتا چہرہ تھا۔ جیسے ہی وہ خیمے میں داخل ہوئے تو ابرہہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، بڑی عزت اور تعظیم کے ساتھ ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ حضرت عبد المطلب نے گفتگو شروع کی، مگر گفتگو ابرہہ کی سوچ کے بالکل مختلف تھی۔ وہ جانور جو اس نے گرفتار کیے تھے اس میں کئی جانور حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ابرہہ، تم نے ہمارے جانور پکڑ لیے ہیں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم ہمارے جانور ہمیں واپس دے دو، ان کو چھوڑ دو۔ ابرہہ کہنے لگا، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ کو کعبے سے بڑی محبت ہے، میں تو آپ کی عبادت گاہ مسلمانوں کا جو مرکز ہے کعبہ شریف، اسے گرانے آیا ہوں، اور آپ مجھ سے اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو تمہاری قوم کا بڑا سردار سمجھتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا جواب دیا کہ دنیا میں تاریخ کا سب سے خوبصورت جواب تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہی کرے گا، جانور ہمارے ہیں، تم ہمیں وہ لٹا دو۔ یہ بہت ہی عجیب گفتگو تھی جو ان دو لیڈرز کے درمیان ہوئی۔ ابرہہ بہت حیران ہوا اور اس نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، ان کو اپنے جانوروں کی پڑی ہے تو جانوروں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب جانوروں کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ سارے جانور حضرت عبد المطلب لے کر گئے اور جس کے تھے ان کو واپس کر دیے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ سب لوگ مکہ کے آس پاس کے پہاڑوں پر چلے جائیں،
اور اب اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پہلے دوستو، یہ تاریخ کی عجیب جنگ تھی، ایک عجیب حملہ تھا جس کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والا کوئی شخص نہیں تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے تمام لوگوں کو گویا راستے سے ہٹا دیا۔ ابرہہ کے لیے اب کوئی رکاوٹ نہ تھی، راستہ بالکل خالی تھا، کوئی بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا جو کعبہ شریف کی حفاظت کر سکے، اس کو پروٹیکٹ کر سکے۔ مگر پھر کیا ہوا کہ حضرت عبدالمطلب نے قوم کے لوگوں کو پہاڑ پر بھیج دیا، مگر خود اب کعبہ کے دروازے پر آتے ہیں اور گڑ گڑا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں ان تاریخی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں: اے رب کریم، آج ان بدبختوں نے، ان بے ایمانوں نے تیرے گھر کو مٹانے کا ارادہ کیا ہے۔ اے اللہ، دنیا میں جس کا گھر ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، کعبہ تیرا گھر ہے، اب اس کی حفاظت بھی تو ہی کر سکتا ہے۔ کچھ انہی الفاظ کے ساتھ گریہ زاری کرتے ہوئے حضرت عبدالمطلب نے دعا کی اور بڑے پیارے الفاظ میں عرض کرتے رہے کہ اللہ، آج ان غیر مسلموں کے مقابلے میں رب کریم ایمان والوں کی مدد فرما۔ اور ان دعاؤں کے بعد حضرت عبدالمطلب بھی پہاڑ کے اوپر چلے گئے۔ اب کعبہ شریف میں کوئی فوج نہیں ہے، سامنے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو لڑے۔ اب دوسری طرف ہاتھیوں کا لشکر ہے، مگر اب ایک عجیب نظارہ دنیا نے دیکھا کہ جب ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ مکہ پر چڑھائی کر دی جائے اور سب چیزوں کو ملیہ میٹ کر دیا جائے، کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، نعوذ باللہ، مگر جو لشکر کا لیڈر ہاتھی تھا جس پر ابرہہ خود سوار تھا، اس کا نام محمود تھا۔ وہ ملعون جب محمود نامی ہاتھی کو کعبہ شریف کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کرتا تو محمود ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا، بہت کوشش کی کہ کسی طرح لشکر کعبہ کی طرف چلا جائے، لیکن ہاتھی جانے کے لیے بالکل تیار ہی نہ تھے۔ اسے کسی اور مخالف سمت میں چلنے کو کہا جاتا تو وہ چلنے لگ جاتے، مگر کعبہ کی طرف وہ ایک قدم بھی نہ بڑھاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا وہ نظارہ دکھایا، ایسا عجیب نظارہ تھا کہ ایک طرف ہاتھی تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہوتا ہے۔ اگر واقعی اسے مارنا تھا تو ایک بہت بڑی چٹان بھیجی جاتی، جو ہماری سوچ کہتی ہے، مگر رب کائنات کو اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ہاتھیوں کے لیے بھیجا کیا چھوٹا سا پرندہ، چڑیا جتنا پرندہ، اور اس کے پنجوں میں کیا تھا؟ ان کے پنجوں میں کوئی چٹان نہیں تھی۔ ایک چڑیا جتنا پرندہ کتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے؟ صرف چھوٹی چھوٹی کینکریاں تھیں۔ جب ابابیل نے اپنے پنجوں سے وہ کینکریاں نکال کر پھینکی، اللہ پاک کا یہ نظارہ تھا کہ وہ ایک کینکر ہاتھی سوار کے سر پر گرتی، اسے ہاتھی سمیت چیرتی ہوئی زمین میں پیوست ہو جاتی۔ اس طرح سب کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورۃ الفیل میں، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے غرور، تکبر اور ان کی چالوں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کینکر کے پتھروں سے مارے اور انہیں ایسا بنا ڈالا جیسے کھایا ہوا بوس۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھایا کہ جب ابرہہ اور اس کے لشکر کا انجام ہوا تو عبدالمطلب پہاڑ سے نیچے اترے، ان میں کوئی بھی باقی نہ بچا تھا۔ اب پوری دنیا پر ایک رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا کہ کعبہ کی کوئی بھی بے حرمتی نہیں کر سکے گا، اب کوئی ہمت نہ کر سکے گا۔ حضرت عبدالمطلب کی عزت تو پہلے ہی بہت تھی، اب اور زیادہ عزت ہو گئی۔ ناظرین کرام، اب بڑھتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ پہلے تو کعبہ کو گرانے کی کوشش کی گئی مگر وہ ناکام ہو گئی۔ اب قیامت سے پہلے کعبہ کو گرا دیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا۔ اب آپ کو وہ بات بتانی ہے۔ اب معاملہ یہ ہوگا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن چھوڑے رہیں، کیونکہ کعبے کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا۔ کعبہ کو گرانے کے لیے ایک غیر مسلم حبشی حبشہ کی طرف سے آئے گا، وہ کعبہ شریف کے نیچے سے خزانہ نکالنے کی نیت سے آئے گا، پوری رات چلے گا یہاں تک کہ وہ کعبہ میں پہنچ جائے گا، وہ کعبہ شریف کو بالکل خالی کر دے گا۔ اصل میں مشہور بات یہ ہے کہ کعبہ کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے۔ وہ شخص اسی لالچ میں اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے کعبہ کو ڈھا دے گا۔ یہ واقعہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کی دردناک نشانی کب ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہولناک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہوگا، جب قرآن پاک کے صفحے سادہ رہ جائیں گے۔ جی ہاں، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ قرآن پاک کے جو اوراق ہوں گے وہ بالکل خالی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک قرآن کو دنیا سے اٹھا لے گا اور دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔
ایسا بھی وقت اس دنیا نے دیکھنا ہے اور یہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں کعبے کے گرانے والے کو قرآن سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ بڑا متکبر، ٹانگوں کو پھیلا کر چلنے والا، گنجا اور لنجا ہے۔ وہ اپنے ہتھوڑوں سے کھڑے ہو کر کعبہ کو گرا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث اس بارے میں آئی ہیں جس میں یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ ایک بد دماغ شخص کعبہ معظمہ کو گرا دے گا۔ استغفر اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خانہ کعبہ کا بار بار طواف نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کر دیں اور آپ کے اپنے چینل شاہ انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔